ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ ارشاد فرمایا، حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ ناظرین، اپنی عادت کے مطابق آج کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے ہم فضائل پر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں کچھ احکام نماز کو شامل کیا جائے گا، اور پھر تیسرے حصے میں ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پسندیدہ دین اسلام ہم سب کو عطا فرمایا، اور دین تو دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اس کی بارگاہ میں دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ اس نے ہمیں عطا فرما دیا۔ یاد رکھیے، بقا دین میں ہے، زندگی دین میں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا تو زندگی کیسے گزارے اس کا نظم بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح تم زندگی گزارو۔ اب اگر ہم اس کے مطابق جو اللہ کا حکم ہے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب قرار دیے جاتے ہیں، اور اگر بالکل اس کے اگینسٹ خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے تو زندگی تو پھر بھی گزر ہی جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن رسوائیاں گھیر رہی ہوں گی۔ پھر اس وقت بندہ کہے گا، کاش میں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر بسر کیا ہوتا، ان کے احکام کے مطابق زندگی کو بسر کیا ہوتا۔ لیکن پھر اس وقت کیا فائدہ، اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور انسان کی غفلت کا جو اندازہ ہے آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک قول ہے جو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کماتے کماتے اپنی صحت کو کھو دیتا ہے، اور پھر اسی صحت کو پانے کے لیے اس مال کو کھو دیتا ہے۔ کیسا نہیں ہے، دن رات شب و روز مال کی فکر میں لگے رہے، نہ نیند کی پرواہ کی، نہ وجود کی پرواہ کی، نہ جسم کی پرواہ کی، نہ کھانے اور پینے کی پرواہ کی، نہ دیگر احکام جو اللہ کے ہیں ان کی طرف توجہ کی۔ مال تو آ گیا، لیکن پھر یہی مال اپنے ٹریٹمنٹ میں جانے لگا،
दवाइयों की नजर हो गया और अपनी बीमारी की नजर हो गया। और फरमाया कि इंसान भी क्या चीज है, मुस्तकबिल के बारे में सोच सोचकर अपने हाल को जाया कर देता है, और जब वो मुस्तकबिल आ जाए तो फिर गुजरे हुए माजी को याद करता है। और फिर फरमाया कि इंसान भी क्या चीज है, जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं, और मर यूं जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। अचानक मौत आती है, जिंदगी की प्लानिंग, लंबी उम्मीदें, बहुत कुछ साथ साथ लेकर चल रहा होता है। फिर वो वक्त आ जाता है जिसके बारे में कहा गया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जब आ जाता है तो फिर मौखर नहीं होता, और हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। नाज़रीन, जो पहले आए वो भी चले गए, और फिर जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने मकाम की तरफ जाते चले जा रहे हैं। कब्रों का मुंह तो हर एक ने देखना है, हर एक ने जाना है। इस दुनिया से आंखें बंद उसने करनी है। जो आ गया है उसके ऊपर फना भी वारिद होनी है। कुल्लु मन अलैहा फान। तो इसलिए हमें जिंदगी में प्लानिंग तो करनी है, लेकिन उसके मुताबिक कि जो हमें आखिरत में भलाई के साथ सामने आ सके, यानी हमें फायदा भी पहुंचे। यही नहीं कि सिर्फ दुनिया बनाने के चक्कर में इंसान पड़ा रहे और अपनी आखिरत की फिक्र से यकसर गाफिल हो जाए और भूल जाए जहां हमेशा रहना है उसके लिए क्या किया है, इस तरफ तवज्जो ही ना आए। हदीस मुबारक में आता है कि हमें वक्त के एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देना होगा। हशर के मैदान में इंसान उस वक्त तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जब तक पूरी जिंदगी का हिसाब न दे ले। उम्र कहां गुजारी, मालो जर कैसे कमाया, उसे कहां खर्च किया, इल्म हासिल किया तो उसे किस किस तरह इस्तेमाल किया, क्या तुम्हारा इल्म मेरे किसी बंदे के काम भी आया या नहीं आया। तो हमें अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब करके ही फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। आज गुजरे हुए कल से बेहतर ना हो। वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान को मैच्योर होना चाहिए, अपने अमल में मजबूती लानी चाहिए। कल कुछ और था, आज अच्छा नजर आए, और उससे तीसरे दिन उससे भी बढ़कर उसके अमलों के अंदर मजबूती आ जाए। लिहाजा इंसान पर लाजिम है कि अपनी ताकत से, अपने नफ्स के लिए, दुनिया से आखिरत के लिए, जवानी से बुढ़ापे के लिए और जिंदगी से मौत आने के वक्त तक से फायदा उठा ले और नेक कामों में अपने वक्त को सर्फ करता रहे। हमें अपने उस वक्त को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है गनीमत समझकर इसकी कदर करनी चाहिए। ये सांसें, ये वक्त, ये वजूद, ये नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई, तो इनकी कदर क्या है, कैसे करनी है, हमें उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना है। और दीन से रूगर्दानी नहीं करनी, बल्कि दीन के साथ अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार करना है। क्योंकि जिसने दीन से मुंह मोड़ा है, दीन से उसने एहराज किया है, दीन को पसे पुष्ट डाला है, कुरान करीम में उसके लिए वईदें मौजूद हैं कि दुनिया में उसकी आंखें जितनी भी प्यारी हों, अल्लाह ने खूबसूरत आंखें दी, नरगसी आंखें हैं, नील जैसी आंखें हैं, प्यारी आंखें हैं, देखो तो देखते ही रह जाओ। दुनिया में जितनी भी प्यारी आंखें हैं, खा वो जैसी भी हों, लेकिन वो शख्स के जो दीन से रूगर्दानी करता है, दीन को पसे पुष्ट डाल देता है, दीन से एहराज करता है, कुरान में फरमाया कल बुरूज कयामत जब वो आएगा तो उसकी आंखें नहीं होंगी, अंधा होगा। सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। और जिसने, अल्लाह फरमा रहा है, मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है।
اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. پھر وہ کیا کہے گا؟ قال رب لما حشرتنی اعما، کہے گا اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ حالانکہ میں تو زندگی جب میں نے گزاری تو میں تو اکھیارا تھا، میری آنکھیں تھی. تو اسے فرمایا جائے گا کہ یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں. قال کذالک اتتک آیاتنا، تو تو نے کیا کیا؟ تو نے انہیں بھلا دیا. وکذالک اليوم تنسا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. ان آیات میں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس میں ذکر سے مراد دین ہے. تو گویا فرما دیا گیا کہ دنیا میں آنکھیں جیسی بھی ہوں لیکن دین سے جس نے دنیا میں اعراض کیا تو بروز قیامت وہ اندھا کر دیا جائے گا. جب وہ آئے گا آنکھیں نہیں ہوں گی. اور دین سے اعراض کرنا، دین کو نہ ماننا یا دین کے احکام پر عمل نہ کرنا. مدنی چینل کے ناظرین، ایمان لانے کے بعد عمل صالح پر جنت کے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن نہ ماننے والوں اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں. اور اللہ کے ذکر اور نصیحت سے اعراض پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے تحت مفسرین نے اور بھی وعیدیں بیان کی ہیں، جیسے دنیا میں تنگ زندگانی ہے، قبر میں تنگی ہے، آخرت میں تنگی ہے، دین میں تنگی ہے، یا پھر قبر، آخرت اور دین سب میں تنگ زندگانی اس کے لیے کر دی جائے گی. تو یہ تنگ زندگانی سے جو مراد مفسرین نے بیان کی یہ سب سزائیں ہیں. اور یاد رکھیے جیسے گناہ کا عذاب دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے، اسی طرح نیکی کا جو فائدہ ہے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا. جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت دی جاتی ہے، قبر میں فراخی نصیب ہوتی ہے، پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. اور جو جماعت کا تارک ہوگا، جو نماز کو ترک کرنے والا ہوگا، اس کی کمائی میں برکت ختم کر دی جائے گی. چہرے پر صالحین کے نیکوں کے جو آثار ہوتے ہیں وہ بھی نظر نہ آئیں گے. لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس اور بھوک میں جان کنی ہوگی، اور قبر کی تنگی میں یہ مبتلا ہو جائے گا اور اس کا حساب جو ہے بڑی سختی کے ساتھ دیا جائے گا. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دین کی پاسداری کرنی ہے، دین سے محبت کرنی ہے اور دین کے احکام پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مختصر اور عارضی زندگی میں دین کی سچی محبت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو شامل کرتے ہیں. سردیوں کے موسم میں عام طور پر کپڑوں کے اوپر جرسیاں پہنی جاتی ہیں، جیکٹس پہنی جاتی ہیں، مختلف چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں پہننے کے لیے تاکہ سردی رک جائے. اب کسی شخص نے اگر وضو کیا، جرسی بھی اوپر کر لی، آستینیں یعنی چڑھائی اس نے بازو ننگے کرنے کے لیے، اسی طرح اپنی قمیض کے جو آستینیں تھی ان کو بھی اوپر لے گیا. اب اس نے وضو تو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جرسی تو نیچے کر لی لیکن جو قمیض تھی اس کی آستینیں اوپر ہی ساری کی ساری چڑھی رہ گئیں. تو اس حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی اس نماز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ فقہا نے اس حوالے سے لکھا کہ کپڑا فولڈ کر کے، اسے لپیٹ کر فولڈ کر کے یعنی موڑ کر نماز پڑھنے سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے. اور اس حالت میں جو نماز پڑھی گئی وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یعنی واجب الاعادہ، گناہ بھی ہے اور اس نماز کا اعادہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. پھر ایک حدیث مبارک میں مطلقاً کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا، چاہے وہ اوپر والا کپڑا ہو جیسے جرسی ہے یا نیچے والا کپڑا ہو جیسے قمیض ہے. ان دونوں کو مطلق رکھا گیا تو کپڑا جو بھی پہنا ہے اسے نیچے ہی ہم نے کرنا ہے. لہذا بلا کراہت نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جرسی کے ساتھ ساتھ یا جیکٹ کے ساتھ ساتھ قمیض کی جو آستینیں ہیں انہیں بھی نیچے کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد نماز کو ادا کیا جائے. اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، جیسے صاحب بحر الرائق نے ایک جزیے کے تحت یہ بات بیان فرمائی
کہ کپڑا سمیٹنے میں آستینیں چڑھانا بھی داخل ہے. ایسا نہیں کہ صرف دامن ہی سمیٹنا اس کے اندر داخل ہے، بلکہ کپڑا سمیٹنے میں یہ جو آستینیں لپیٹی جاتی ہیں، فولڈ کی جاتی ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. تو اگر جرسی کے نیچے آستینیں جو ہیں یہ پوری کی پوری اوپر تک چڑھی رہ گئی، یا آدھی کلائی سے کچھ اوپر بھی اگر چڑھی ہوئی ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، آستینیں اگر چڑھی ہوئی ہیں تو انہیں نماز میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح نیچے کیجیے. اگرچہ رکعت جاتی رہے اور اگر پوری یا آدھی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں تو نماز پڑھے تو نماز کا اعادہ بھی کرنا لازم ہوگا. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وضو کرتے ہیں مسجد کے اندر، نماز کے لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمیں جماعت مل جائے. نماز کے لیے اس طرح بھاگ کر آنا یہ بھی منع. پھر اعضائے وضو سے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، وہ گریں، یہ بھی منع. پھر آتے ہی آ کر اللہ اکبر کیا، نماز میں شامل ہو گئے، آستینیں ساری کی ساری اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر نماز کے دوران اس کو نیچے کرتے ہیں. عمل کثیر کی صورت عام طور پر پائی جاتی. عمل کثیر نماز کو توڑ دیتا ہے، یعنی نماز شروع کی اور نماز ٹوٹ بھی گئی. تو اس لیے جماعت پانے کا شوق تو ہونا چاہیے، اور اس شوق کے لیے ہمیں وقت سے پہلے مسجد میں جانا ہے تاکہ اچھی طرح وضو کریں. اچھا وضو کر لیا، پھر اس کے بعد وضو خانے پر ہی آستینیں نیچی کریں، اور پھر آہستہ قدم سے یعنی معتدل انداز میں وقار سے سکینے کے ساتھ چلتے ہوئے آگے آئیں اور جماعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر شامل ہو جائیں. جلد بازی کرنے کی یہاں حاجت نہیں. اگرچہ رکعت نکل جائے تب بھی آستینیں پہلے نیچے کریں، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں. یہاں ایک سوال اور بھی ہے، اگر عورت اپنی قمیض کے بازو فولڈ کر کے نماز پڑھے مگر اوپر سے بہت بڑی چادر لے لے کہ اس کے بازو بالکل چھپ گئے ہیں، یعنی آستینیں آدھی کلائیوں سے زیادہ اگر چڑھی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے. اب اس صورت میں اگر اوپر سے چادر لے لی یہاں تک کہ پورے بازو چھپ گئے تو کیا پھر نماز ہو جائے گی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے، اگر آستین آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. یہ ایک کلیہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اگرچہ اوپر سے ایک تو کیا 4 چادریں اوڑھ رکھی ہوں اور آدھی کلائی یا اس سے اگر کم فولڈ ہے، نیچے نہیں کر سکے، آدھی کلائی سے کم ہے یا بالکل معمولی سی فولڈ ہے جس سے کلائی نظر نہیں آ رہی، تو پھر ایسی صورت میں بلا کراہت نماز ہو جائے گی. مرد کی وہ تھوڑی سی کلائی نظر بھی آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ستر میں داخل نہیں. لیکن عورت کے لیے چونکہ یہ ستر بھی ہے، اب اوپر سے چادر لے رکھی ہے کہ باہر نہیں نکلتا، ہاتھ بھی نہیں نکلتا، اور اسی طرح یہ کلائیاں بھی ظاہر نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں، بشرطے کہ چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے اور آستینیں آدھی کلائی یا اس سے کم اوپر چڑھی ہوئی ہیں تو پھر نماز ہوگی. اور اگر آدھی کلائی سے زیادہ چڑھ گئی یا پوری ہی جتنا وضو کیا جاتا ہے اتنے بازوؤں سے آستینیں چڑھی ہوئی ہیں تو اس صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور ساتھ میں توبہ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ عمل مکروہ تحریمی ناجائز ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص سے نماز کی نیت کرتے ہوئے رکعتوں کی تعداد میں غلطی ہو جائے، مثلا کہنا یہ چاہتا تھا کہ 4 رکعت کی نماز، مگر اس کے منہ سے 2 کا لفظ نکل گیا، تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی ہوگی؟ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط نیت بھی ہے، یعنی نیت کرنا یہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہ پائی جائے تو جو مشروط ہوتا ہے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. تو نیت یہ ضروری ہے. اب نیت ہے کیا؟ نیت فقط دل کے ارادے کا نام ہے، اگر دل میں ہے تو وہی نیت ہے. زبان سے الفاظ بولنا یہ سونے پہ سہاگا کہہ لیں، اس کو کہہ لیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے
کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی نیت پر بندے کو مدد حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کے دل میں ہے وہ نیت پختہ ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک بات نماز کے اندر تعداد رکعات کی ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رکعاتوں کی تعداد کو معین کرنا یہ شرط نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ تعداد کو معین کر لیا جائے، 4 رکعت ہیں، 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں، انہیں معین کر لیا جائے، یہ افضل ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کے دل میں نیت موجود ہے 4 رکعت کی، اور زبان سے جب الفاظ ادا کیے تو اس وقت 2 رکعت کے الفاظ نکل گئے جبکہ دل کے اندر 4 کے ہیں، تو جو 4 کی دل میں نیت موجود ہے وہ یہاں پر کفایت کر جائے گی اور نماز درست ہو جائے گی، نہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہ نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا، نماز بالکل درست ہوگی۔ مزید آگے سوال چلائیے۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ تشہد میں شامل ہوا ہی تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے اور اس کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے گئے، اور وہ اتحیات مکمل کر کے امام کے رکوع میں جانے کے بعد کھڑا ہوا اور ایک تسبیح یعنی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رک کر رکوع میں امام صاحب سے ملا، کیا اس کی نماز ہوگی؟ مقتدی اگر اس وقت جماعت میں آ کے شامل ہوا کہ جب امام صاحب تشہد میں ہیں اور اس کے بیٹھتے ہی امام صاحب نے تکبیر کہی اور قیام میں تیسری رکعت کے لیے آ گئے، تو ایسی صورت میں چونکہ تشہد واجب ہے، مقتدی بیٹھ چکا تھا، تو اب اس پر واجب ہے کہ یہ تشہد پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب جب کہ یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں، تو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہو کر یہ رکوع میں چلے گئے، امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل گئے، تو ان کی نماز میں کوئی حرج نہیں، نماز بالکل بلا کراہت ان کی جائز ہے، یہ نماز ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض ہوں یا واجبات ہوں، ان میں مقتدی پر امام صاحب کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، لیکن اگر امام صاحب کی پیروی کرنے کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹتا ہو، جیسے مقتدی تشہد میں بیٹھا ہی تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب اس پر واجب تھا کہ یہ تشہد پڑھتا کلمہ شہادت تک، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا، اگر یہ ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا یہ واجب ترک ہو جاتا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہی تھا کہ یہ اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ اگلے رکن میں مل جائے۔ اب جب یہ قیام کیا تو قیام میں امام صاحب پہلے ہی رکوع میں جا چکے تھے، امام کے ساتھ یہ نہ مل سکے، تو ایسی صورت میں بھی کوئی حرج نہیں، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام کیا، پھر اس کے بعد رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مل گئے، تو یہ شرعن طریقہ درست ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، نماز اس کے ساتھ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا بھی لازم نہیں ہوگا۔ مزید سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، خطبہ کے دوران جمعہ کی سنتیں پڑھنا کیسا، اور اگر منع ہے تو بتائیے کہ اگر کسی نے دوران خطبہ یہ سنتیں شروع کر دیں تو کیا حکم ہوگا، یعنی کیا جاری رکھے گا یا پھر توڑ دے گا، اور اگر سنتیں خطبہ سے پہلے شروع کی ہوں اور خطبہ شروع ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دوران خطبہ جمعہ کی جو 4 سنتیں فرض نماز پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ دوران خطبہ شروع کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اور اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا کہ دوران خطبہ ہی اس نے سنتیں شروع کر دیں، تو اس پر حکم یہ ہے کہ یہ اپنی سنتیں توڑ دے اور بعد میں ان کی قضا کر لے، غیر مکروہ وقت کے اندر، اسی نماز کے بعد کر لے، فرض پڑھنے کے بعد کر لے، یا پھر کسی اور وقت میں بھی اگر کر لے گا تو مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اس میں پھر اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر اس نے نہ توڑی اور ان سنتوں کو مکمل کر لیا تو تب بھی وہ سنتیں تو ہو جائیں گی، لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور اگر خطبے سے پہلے ہی یہ سنتیں پڑھ رہا تھا، اس دوران خطبہ شروع ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ اب قطع نہ کریں، اب نہ توڑیں، بلکہ ان 4 رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ ناظرین پہلے توجہ کیا کریں، وقت دیکھ لیا کریں کہ اب 4 سنت پڑھنے کا خطبے سے پہلے وقت ہے یا نہیں۔ اذان ثانی ہونے سے پہلے اپنی سنتیں ادا کریں، پھر اس کے بعد اذان ثانی خاموشی کے ساتھ سماعت کریں، خطبہ بھی سماعت کریں، پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ فرض ادا کریں۔
وقت اگر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان تمام مکروہات سے حفاظت رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا فضل و رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔